حور نے کہا میں آپ کی جنتی بیوی ہوں۔ حضرت عبد الکریم بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے اپنا چشم دید واقعہ یوں سنایا کہ وہ مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ کافروں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ دو نوجوان مجاہدین کے پاس بغرض جہاد آئے تو انہیں مجاہدین میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا، کیا آپ غسل کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ دوسرے نے کہا، فی الحال تو میرا غسل کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں غسل کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے غسل کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی باہر نکلا، دشمن کا سنگ منجنیق اس کو آ لگا۔ میں وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ مجاہدین اسے اپنے خیموں کی جانب لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ مجاہدین نے اسے ایک خیمے میں لٹایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا ہے۔ گو ظاہر یہی تھا کہ اس کی روح اب جسد خاکی سے آزاد ہو چکی ہے کہ یکایک اس میں روح عود کر آئی اور وہ ہنس پڑا۔ ہم نے کہا، یہ ابھی زندہ ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ دوبارہ ہنسا۔ کچھ دیر بعد رو پڑا۔ اس کے بعد آنکھیں کھول دی۔ ہم نے کہا، خوش رہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، البتہ ہم نے آپ سے بڑے تعجب و حیرت کے امور صادر ہوتے دیکھے ہیں۔ ہم نے تو سمجھا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔ یکایک آپ ہنس پڑے۔ تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی ہنسی نے ہمیں مزید حیرت میں ڈال دیا کہ اتنے میں آپ رو پڑے اور پھر آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ نوجوان نے کہا، جب مجھے منجنیق کا پتھر لگا اور میں زخمی ہو کر زمین پر گر گیا تو ایک شخص آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک عالیشان یاقوت کے بنے ہوئے محل کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا تو نہایت چاق و چوبند نوعمر لڑکوں کی ایک جماعت نے مجھے ان الفاظ میں خوش آمدید کہا، مرحبا بسیدنا، اے ہمارے سردار، خوش آمدید۔ اتنے پیارے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے، نہ اتنا دل فریب انداز کا استقبال میں نے کہیں دیکھا۔ میں نے کہا، من انتم بارک اللہ فیکم، تم کون ہو، اللہ تم میں برکت دے۔ انہوں نے بیک آواز جواب دیا، نحن خلقنا لک، ہم آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گئے ہیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ والا شخص مجھے ایک اور عالیشان محل کے دروازے پر لے گیا۔ اس محل سے بھی چاق و چوبند نوعمر بچوں کی ایک جماعت نکلی۔ یہ بچے پہلے والے محل کے بچوں سے کہیں زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان الفاظ میں خوش آمدید کہا، مرحبا و اہلا یا سیدنا، خوش آمدید ہمارے سردار۔ میں نے کہا، لمن انتم بارک اللہ فیکم، اللہ تم میں برکت دے، تم کس کے لیے ہو؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، نحن خلقنا لک، ہمیں آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرا ساتھ والا شخص مجھے محل کے ایک کمرے کے سامنے لے گیا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کمرہ یاقوت کا بنا ہوا تھا یا زبرجد کا یا پھر موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں پر بھی انتہائی پیارے مگر چاق و چوبند بچوں نے پہلوں کی طرح خوش آمدید کہا اور میں نے ان کی وجہ تخلیق پوچھی اور انہوں نے بھی پہلے والے بچوں کی طرح جواب دیا کہ ہم آپ ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں نے کمرے کے اندر دیکھا، اس میں نہایت خوبصورت قسم کے رنگا رنگ بستر انتہائی قرینے سے تہ بتہ رکھے ہوئے تھے اور نقش و نگار سے مزین چادریں نہایت سلیقے سے بچھی ہوئی تھی۔ ساتھ والا شخص مجھے کمرے کے اندر لے گیا۔ کمرے کے 2 دروازے تھے۔ میں 2 تکیوں کے درمیان لیٹ گیا تو میرے ساتھ والے شخص نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، آپ ان بستروں پر لیٹ جائیں۔ آج تو آپ نے اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ میں اٹھا اور بستروں کی تہوں پر جا کر لیٹا۔ وہ بستر اتنے نرم تھے کہ اتنے نرم بستر پر کبھی کم از کم مجھے تو لیٹنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں ابھی
لیٹ کر نرم بستر سے محفوظ ہی ہو رہا تھا کہ دو میں سے ایک دروازے سے مجھے کسی کی آمد محسوس ہوئی۔ نگاہ اٹھائی تو ایک نہایت حسین عورت زیورات میں لدی ہوئی نظر آئی۔ اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت کپڑے تھے۔ میں نے کبھی اتنی حسین عورت نہیں دیکھی، نہ اس کے زیورات جیسے زیورات کبھی دیکھے اور نہ ہی اس کے کپڑے جیسے عمدہ ترین کپڑے دیکھنے کو ملے۔ بستروں کے درمیان سے وہ اندر آئی، میرے سامنے کھڑی ہو کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد پوچھا، من انتی بارک اللہ فیکی، تم کون ہو، اللہ تم میں برکت ڈالے۔ اس نے کہا، انا زوجتک من الحور العین، میں آپ کی حور عین میں سے بیوی ہوں، اور فرط خوشی میں کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگی اور اپنے ساتھ موجود ایک رجسٹر سے دنیاوی بیویوں کا حال سنانے لگی کہ وہ کیسی نخرے والی، شوہر کا خیال نہ رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اسی اثنا میں دوسرے دروازے سے کسی کی آمد محسوس ہوئی۔ دیکھا تو ایک اور عورت کھڑی نظر آئی۔ ایسی حسین عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی، نہ اس کے زیورات جیسے زیورات کبھی دیکھے، اور نہ اتنا حسن و جمال کسی کا دیکھا۔ یہ بھی بستروں کے درمیان سے نہایت ادب اور سلیقے کے ساتھ اندر آئی اور مجھ سے بات چیت کرنے لگی۔ پہلی عورت تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور مجھے نئی آنے والی عورت سے بات چیت کرنے کے لیے فارغ کر دیا، تو میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کہا، ابھی رک جائیں، ابھی وصال کا وقت نہیں آیا، ظہر کے وقت ہی وہ لمحہ آنے والا ہے۔ بات چیت یہاں تک پہنچی تو مجھے ایک صحرا میں چھوڑ دیا گیا جہاں مجھے ان میں سے کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا، تو میں رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی ہم ظہر کی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہ شخص انتقال کر گیا۔